أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں۔ لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے کور کیا تھا اللہم کے ٹاپک کو۔ اللہم میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہم نے لفظ الجلالہ اللہ ورڈ کی جو ڈیپنس ہے نا وہ چیک کی تھی کہ اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے اس ورڈ کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ عربی زبان میں نام کو پکارنے کے جو انداز استعمال ہوتے ہیں تو کچھ ایسے رولز بھی ہیں جس کو ہم اللہ لفظ کے اوپر اپلائی نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں تو ہم جسٹ کہتے ہیں یا اللہ، ٹھیک ہے، ہمیں ایہا کا استعمال نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی کہ میم مشدد، اس کا کیا ہے کہ میم جب شد کے ساتھ آتا ہے نا اس میں یہ ہے کہ ایکسٹرا ایمفسس ایڈ ہو جاتا ہے، اور عربی زبان میں یہ انداز میم شدہ والی میم کے ساتھ یہ کسی بھی نام کو نہیں پکارا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو ڈرا کر کے بھی بتایا تھا کہ جیسے ازرق علی ازرق علی ازرق، اس کا کیا مطلب ہے؟ زرکم مینس کہ ڈیپ بلو کلر، بلو کلر کو اگر آپ گہرا کرتے جائیں گے وہ ڈیپ بلو کلر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ پاک کو پکار رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک امپیکٹفل وے ہے، ایکسٹرا ایمفسس کے ساتھ، اور یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس طرح سے کسی اور کو پکارا نہیں جاتا ہے۔ اب آج کی کلاس میں ہم نے کور کرنا ہے اس دعا کے نیکسٹ پارٹ کو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم لوگ اوپننگ سپلیکیشنز کو کور کریں گے، تو یہ اس اوپننگ سپلیکیشن یعنی شروع میں پڑھی جانے والی ایک دعا ہے جس کا پارٹ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ اس سے نیکسٹ پارٹ بھی ہے، لیکن آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ جسٹ اس پارٹ کو کور کریں گے اور ہم اس کی ڈیپنس کو دیکھیں گے۔ اچھا، پہلے اس دن جو ہماری بات ہوئی تھی وہی تھی اللہم کے اوپر، وہ ہم بات کر چکے۔ اب ہم نے سٹارٹ کرنا ہے باعد سے۔ اب یہ باعد کا سٹرکچر کیا ہے ہم ہر ورڈ کو دیکھیں گے۔ بیسیکلی یہاں پہ میننگ کیا ہے کہ اے اللہ فاصلہ پیدا کر دیجئے میرے اور میری خطاؤں کے درمیان، جیسے کہ آپ نے فاصلہ پیدا کیا ہے مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اب یہاں پر یہ جو باعد ہے نا یہ آپ کا ہے فعل امر۔ فعل امر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فعل امر کا مطلب ہوتا ہے کمانڈ سٹرکچر، ٹھیک ہے۔ کمانڈ سٹرکچر میں کیا ہے کہ جیسے اگر آپ نے ہوم ورک کرنا ہے تو میں آپ کو کہوں ہوم ورک کرو، ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو کیا دے رہی ہوں؟ کمانڈ دے رہی ہوں، حکم دے رہی ہوں کہ یہ کرو۔ تو یہ جو سٹرکچر استعمال ہوا ہے نا اس دعا کے اندر یہ فعل امر ہے، کمانڈ کا سٹرکچر ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جب ہم سے کوئی سپیریئر ہوتا ہے، ہم سے کوئی بڑی ذات ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر حکم نہیں دیتے، ہم وہاں پر ریکویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہمارا کمانڈ سٹرکچر ہے یہ ایکول ہے ریکویسٹ کے، کہ ہم اللہ کریم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فاصلہ پیدا کر دیجئے جیسے کہ آپ نے فاصلہ پیدا کیا ہے۔ اس دعا کی خوبصورتی بڑی پیاری ہے، بلاغہ کی بہت اچھی ٹرمز اس کے اندر استعمال ہوئی ہیں۔ اس کو پورا پڑھیں گے نا جب آپ لوگ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے ہمیں یہ ورڈز دیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی بڑے سے کہتے ہیں کچھ کام کرنے کا تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک رسپیکٹنگ ٹون، ایک رائٹ چوائس آف ورڈز رکھنی پڑتی ہے ہمیں، اور ہم کہتے ہیں کہ پلیز یہ کر دیجئے، ٹھیک ہے، کہ آپ سے ریکویسٹ ہے یہ کر دیجئے یا وہ کر دیجئے۔ تو یہ کمانڈ کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اگر اکارڈنگ ٹو دا لینگویج دیکھیں تو وہ کمانڈ کا سٹرکچر ہے، بٹ جب آپ جونیئر سے بات کر رہے ہیں تب آپ کمانڈ دے سکتے ہیں، بٹ جب آپ سپیریئر سے بات کر رہے ہیں نا، سینئر سے بات کر رہے ہیں، تو سینئر سے بات کرتے ہوئے آپ نے کمانڈ نہیں دینی، آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے۔ سیم از دا کیس جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا یہ بھی ہمارا اس میں کمانڈ کا سٹرکچر کس میں آ جائے گا؟ ریکویسٹ کی فارم میں آ جائے گا۔ یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں ٹرانسلیشن تھوڑی سی لکھتی جاؤں گی کہ پہلے اللہم میں کیا ہے؟ او اللہ، یعنی کہ اے اللہ please put a huge distance یعنی کہ فاصلہ، کہ آپ کے ریکویسٹ ہوگی کہ اے اللہ پاک آپ سے درخواست ہے، آپ سے عرض ہے، آپ سے التجا ہے کہ فاصلہ پیدا کر دیجئے، بڑا فاصلہ۔ اب اس کے بعد ہے کہ کس کے درمیان فاصلہ چاہیے ہمیں، کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہمیں فاصلہ چاہیے؟ تو بینی، اب یہ کیا سٹرکچر ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا، اب آپ نے تھوڑی سی عربک ٹرمز کو بھی دیکھنا ہے، میں کوشش کروں گی ان کو گراؤنڈ لیول پر ایکسپلین کروں، بٹ جتنا ہو سکے گا اتنا ہی۔ اب بینی کے سٹرکچر کے اندر کیا ہے کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزوں کا مجموعہ کیسے ہے؟ بین پلس ای، ٹھیک ہے۔ تو یہ بینی ہو گیا، ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے کیا بن گیا؟ یہ بینی بن گیا۔ بینی میں مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ والا جو پارٹ ہے نا آپ کا یہ ہوتا ہے مضاف اور یہ ہوتا ہے مضاف الیہ۔ اب مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے؟ اس کو میں انگلش میں نہ لکھوں بلکہ یہاں پہ اردو میں لکھ دیتی ہوں۔ دس از مضاف اینڈ دس از مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کے سٹرکچر کو بیسیکلی آپ شو کرتے ہیں پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے، جیسے کہ اگر میں آپ کے سامنے لکھوں بیت اللہ،
ٹھیک ہے. تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ یہ والا جو ورڈ ہوتا ہے نا آپ کا، اس کے سٹارٹ میں الف لام نہیں آ رہا ہوتا، جیسے کہ یہ البیت نہیں ہے، اور اس میں تنوین بھی نہیں آ رہی ہوتی، سنگل فارم ہوتی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، حرکت کی. تو یہ بیتو ہے، البیت نہیں ہے، اور بیتن بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، اس میں تنوین بھی نہیں آ رہی اور اس میں الف لام کا اسٹرکچر بھی سٹارٹنگ میں نہیں آ رہا. تو یہ ہو گیا ہے ایک نشانی اس کی. اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہوتا ہے نا وہ حالت جر کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے آخری لیٹر کے اوپر، جیسے یہاں پر ہا کے نیچے زیر کی علامت ہے. تو یہ بیت اللہ، اس کا میننگ کیا ہے، ہاؤس آف اللہ. تو اس کو ہم کہتے ہیں مضاف، اور یہ جو بعد میں آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. صحیح ہو گیا. یہی اسٹرکچر یہاں پر بینی میں اپلائی ہوا ہے. فرسٹ از دا بین پارٹ اینڈ سیکنڈ از دا ای پارٹ. جب یہ دونوں کمبائن ہوں گے تو یہ بینی کا اسٹرکچر بن جائے گا. ای کا جو اسٹرکچر ہے نا، یہ آلریڈی جر فارم استعمال ہوئی ہے، اس لیے یہاں پہ پریشان نہیں ہو رہا کہ میم اس کے نیچے یہ جر نہیں آ رہی، ایسے نہیں آ رہا تو یہ جر نہیں ہے. یہ آلریڈی جر کی فارم ہے. نصب کی فارم میں نا یہ نی ہوتا ہے، اور جر کی فارم میں یہ ای ہوتا ہے. نی اور ای یہ پرو ناؤنز ہیں جو کہ سائڈ پہ استعمال ہوتے ہیں. تو بینی میں کیا مطلب ہے، بٹوین می، میرے درمیان. ابھی ان سارے الفاظ کو کور کر لیتے ہیں، دین میں ایک ہی دفعہ نا اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ لکھ دوں گی. بینی، دین کیا ہے، و بینا. و ایک حرف عطف ہے، کنیکٹر ہے، اور بینا درمیان. خطا، خطا یا. اب یہ جو خطا یا ہے نا، یہاں پر بھی دو سٹرکچرز ہیں، ایک سٹرکچر ہے یہ اور ایک سٹرکچر ہے یہ. سیم وہی چیز ہے کہ یہ ہے مضاف اور یہ ہے مضاف الیہ. کہ خطائیں کس کی، میری خطائیں. اب یہ لفظ جو ہے نا یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے. یہ جو خطا لفظ ہے نا، خطایا، یہ نکلا ہے عربی کے ایک روٹ ورڈ خط سے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مسٹیکس. یہاں پر گناہ کی بات نہیں ہو رہی، سلپ اپس، مسٹیکس، ایکسیڈنٹس. یہاں پر مسٹیکس کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسی مسٹیک جس کا علم ہی نہ ہو. جیسے کہ میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ ہے، اور اس چائے کے کپ میں کیا ہے کہ نیچے ایک چھوٹا سا ہول ہے جس کا آپ کو بالکل بھی نہیں پتا، اور آپ بڑے مزے سے اس چائے کے کپ کو اٹھا کے تو روم میں لے کے جا رہے ہیں کچن سے کہ اب میں سکون سے بیٹھ کے تو اس چائے کے کپ کو انجوائے کرنے لگا ہوں. آپ کو نہیں پتا کہ اس میں ایک ہول ہے، اور آپ جتنا راستہ چل کے گئے آپ نے گھر کے اتنے سارے حصے کے اندر کیا کیا، وہ چائے کے قطرے گرا دیے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چائے کے قطرے گرے ہیں، آپ نے میس کریٹ کر دی ہے، بٹ آپ کو نہیں پتا کہ وہ چائے کے قطرے گرے ہیں کہ نہیں گرے. اب آپ کی اماں جی اگر دیکھ لیتی ہیں، اور اماں جی آتی ہیں پھر، اور اماں جی پھر لگاتی ہیں سر کے اوپر ایک تھپڑ، ٹھیک ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے بھئی کہ یہ تو میں نے کیا ہے، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ کیا بھی ہے. یہ ہوتی ہے خطا، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. انسان بڑی چٹان سے نہیں گرتا، انسان چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے نا، اور وہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ٹھوکر کھاتا ہے. بڑی چٹان سے تو وہ کانشیس ہو جائے گا، اس سے بچ جائے گا. چھوٹا کنکر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے. خطائیں ہماری وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ اٹس جسٹ بائی این ایکسیڈنٹ، کہ یہ مجھ سے ہو گیا جسٹ بائی ایکسیڈنٹ. آپ کسی کے ساتھ آپ چل رہے تھے، آپ کا ہاتھ کسی جگہ پہ لگ گیا، آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، آپ کی انٹینشن نہیں تھی، جسٹ غلطی سے یہ ہو گیا، ایکشن بھی اتنا بڑا نہیں تھا، بٹ یہ ہو گیا. اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ آپ میس کریٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے میس کریٹ کیا ہے. تو جب یہاں پر یہ خطا یا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، سنت میں ہمیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ دعائیں دی ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ٹیچ کی ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ سے التجا ہے کہ فاصلہ پیدا کر دیجئے میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان. یہ خطائیں کون سی ہیں جن کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. گناہ تو دور کی بات ہو گئی نا، وہ تو الگ بات ہو گئی، ان کے اوپر ہم بعد میں جائیں گے. ابھی جسٹ خطاؤں کی بات ہو رہی ہے جن کی وجہ سے ہمارا کتنا فاصلہ ہمارے رب کی ذات سے پیدا ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کے اوپر. نیکسٹ ورڈ کیا ہے، کما. کما کا مطلب ہے جیسے کہ، ٹھیک ہے، جسٹ لائک. صحیح ہو گیا. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس بعدتا. بعدتا کیا ہے، یہ آپ کا پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی. جیسے یہاں پر آپ کا استعمال ہوا ہے نا باعد کا سٹرکچر، یہ فعل امر تھا، اسی کا فعل ماضی جو ہے بعدتا ہے. انتا بعدتا یہاں پر استعمال ہو رہا ہے تا کا. یہ والی جو سٹرکچر ہے نا، آخر میں ایسے تا آ رہا ہو نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈ پرسن سے بات کر رہے ہیں. یہاں پہ تھرڈ پرسن کا کیس نہیں ہے، یہ انتا کا کیس ہے. انتا مینس یو. یہ کس کا کیس ہے، یو کا کیس ہے. آپ سیکنڈ پرسن سے ڈائریکٹ مخاطب ہیں. اور بعدتا کا مطلب ہے کہ جیسے کہ آپ نے فاصلہ پیدا کیا ہے، یو ہیو ڈسٹینسڈ. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا میننگ آ گیا، یو ہیو ڈسٹینسڈ.
اب آپ نے کس سے فاصلہ پیدا کیا ہے، کس چیزوں کے درمیان فاصلہ پیدا کیا ہے. اب اس کے بعد اگلا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ دوبارہ سے ہے بین، بٹوین. اس کے بعد ہے المشرق، المشرقی والمغربی. اب یہ جو وا ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور مشرق اور مغرب، ٹھیک ہے، بٹوین ایسٹ اینڈ دا ویسٹ. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں میننگز کو کہ یہ کیسے اسپیشل ہے. یہ جو مشرق ہے نا، یہ جس ورڈ سے آیا نا وہ ہے شرق، اور مغرب یہ جس ورڈ سے آیا وہ ہے غرب. عربی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی روٹ سے نکلے ہوتے ہیں، یعنی 3 روٹ لیٹر سے ہو گئے، 4 روٹ لیٹر سے ہو گئے، اکثر 5 سے بھی نہیں ہوتے ہیں، اوریجن ہوتا ہے ان کا. یعنی ان کا اوریجن ایسے نہیں ہے جیسے ہماری اردو کی زبان میں ایک سمپل سا لفظ ہے. اگر آپ کے پاس مشرق کا لفظ ہے نا یا مغرب کا لفظ ہے تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی اوریجن ہے، کوئی ان کی روٹ ہے، کوئی ان کی بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. ٹھیک ہے، تو ان الفاظ کی کیا بنیاد ہے؟ شرق اینڈ غرب. اب یہ شرق اور غرب کا مطلب کیا ہے؟ شرق کا مطلب ہے مینس ٹو فلڈ with light. اب یہ لائٹ کا ریزن کیوں؟ بیکاز آف دا سن رائز. سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے. اور یہ غرب کیا ہے؟ غرب کا مطلب یہ ہے مینس ٹو ڈسپیئر. ڈسپیئر، ٹھیک ہے، کہ غائب ہو جانا. اب یہ غائب ہو جانا کس وجہ سے ہے؟ ڈسپیئر کیوں ہو جاتا ہے؟ بیکاز آف دا سن سیٹ. شرق اور غرب. اور عربی زبان میں غریب پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں تو غریب اس کو کہتے ہیں نا جس کی فائنینشلی ڈاؤن کنڈیشن ہوتی ہے. عربی زبان میں غریب کہتے ہیں اسٹرینجر کو. اسٹرینجر، ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اجنبی آدمی جو آج یہاں ہے تو کل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اجنبی ہے ہمارے لیے. وہ ہماری فیملی کا پارٹ نہیں ہے، ہمارے فرینڈ سرکل کا پارٹ نہیں ہے، ہمارے سوشل سرکل کا پارٹ نہیں ہے، ہم اسے نہیں جانتے. تو اس کا مطلب ہے اس کی رہائش یہاں پہ نہیں ہے، وہ مسافر ہے اور اجنبی آدمی ہے ہمارے لیے. تو وہ آج یہاں ہے تو کل نہیں ہوگا. ہیئر ٹوڈے اینڈ گون ٹمارو. ٹھیک ہے، میں یہاں پر یہ چیزیں لکھ دیتی ہوں. ہیئر ٹوڈے گون ٹمارو. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب اس پورے الفاظ کو دیکھیں، اسٹرکچر کو دیکھیں، اس دعا کو کہ کیسے اس کے اندر گہرائی ہے. اللہم باعد، اے اللہ باعد کے میری آپ سے التجا ہے، عاجزانہ التجا. آپ مالک سے، آپ اپنے رب سے عاجزانہ التجا کر سکتے ہیں. فاصلہ پیدا کر دیجئے بینی میرے درمیان، و بینا اور میری خطاؤں کے درمیان، کہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان نا ایک فاصلہ، بڑا فاصلہ کریٹ ہو جائے. کیسا فاصلہ؟ جیسا کہ آپ نے فاصلہ پیدا کیا ہے مشرق اور مغرب کے درمیان. مشرق کون ہے؟ وہ جہاں پر روشنی ہے. شرق کیا ہے؟ وہاں جہاں روشنی ہے. اور غرب کیا ہے؟ جہاں پر روشنی نہیں ہے، جہاں پر اندھیرا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور میننگ آتا ہے. دیکھیں اگر آپ مشرق اور مغرب کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو شاید اتنا آسانی سے سمجھ نہ آئے. آپ اندازہ کریں، ڈیزرٹ کو دیکھیں، صحرا کو، اور ایک صحرا میں جہاں دور دور کوئی کنارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آتا، آپ مڈ میں کھڑے ہیں، ان دا مڈل آف دا ڈیزرٹ. آپ کو کہیں پر یہ نہیں پتا کہ آپ کا راستہ کیا ہے. ڈائریکشن لیس ہوتا ہے ڈیزرٹ. آپ کو ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کی ڈائریکشن کھو گئی تو آپ صحرا میں کھو گئے، نہ آپ کو پانی ملے گا، نہ ہی آپ کو کھانا ملے گا. وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں نا تو مشرق اور مغرب کے درمیان آپ ان ساری بلڈنگز کو آپ کے ارد گرد جو موجود ہیں ان کو ایک لمحے کے لیے غائب کریں اور دیکھیں کہ کیا ایک ہیوج ڈسٹینس ہے مشرق اور مغرب کے درمیان. جسٹ امیجن کہ یو آر ان دا مڈل آف دا ڈیزرٹ اور آپ کو شرق اور غرب کے درمیان ایک ہیوج فاصلہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک بڑا ڈسٹینس نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. ہمیں تو اب ان بلڈنگز کی وجہ سے، گھروں کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے نا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو وہاں پر امیجن کریں یا یوٹیوب پر ہی ڈیزرٹ کو دیکھ لیں، اس طرح سے دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے. اور جب رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام نے اس امیجری کے ساتھ یہ نوٹ کرنا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں یہ دعا جب ٹیچ کی ہے نا، کیونکہ یہ دعائیں جو ہیں یہ سنت سے ثابت ہیں اور یہ 7 اوپننگ اپلیکیشنز ہیں، 7 ہیں. ہم نے جسٹ 3 یہاں پہ پڑھنی ہے جو کہ موسٹ ریکمینڈ کی جاتی ہیں. اس میں رسول اللہ نے کتنی خوبصورت امیجری بیان کی ہے اور خطایا کا لفظ استعمال کیا ہے. یہاں پر گناہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ذنوب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. گناہ کے لیے نا ہم ذنوب کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی بھی آگے آئے گا. تو یہاں پر اب ہم فل ٹرانسلیشن اس کی لکھ لیتے ہیں. پلیز
put a huge distance, then کیا ہے بینی between me and my mistakes. وہ مسٹیکس جس کا آپ کو علم ہے اور جن کا آپ کو علم بھی نہیں ہے. اور the slip ups. Just like بعدتا کا مطلب کیا ہے؟ You have distanced. کہ آپ نے فاصلہ بنایا ہوا ہے between, you have distanced east and the west. اس کو اس طریقے سے کر لیں کہ you have created a distance between east and the west. یہاں پر میں یہ لکھ دیتی ہوں. A distance between east and the west. آپ کو یہ ٹرانسلیشن یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اس کو ٹیسٹ میں پوچھنا ہے. ٹیسٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگ پریشان نہ ہو. ٹیسٹ آپ لوگوں کو جسٹ آپ کی لرننگ میں ہیلپ پرووائڈ کرنے کے لیے. آپ کو جج نہیں کیا جائے گا. آپ کے مارکس کو ساروں کے سامنے میں اناؤنس نہیں کیا جائے گا کہ فلاں نے اتنے مارکس لیے ہیں یا کیسے ہوگا. اور یہ MCQs بیسڈ ہوگا, ان فارم ہوگا, ریٹن ہوگا, تو آپ لوگ اس کو ایزیلی کر سکیں گے. جسٹ لائک کہ جیسے دیکھیں آپ کو میں نے یہاں پر جو الفاظ کروائے ہیں, میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو باعد ہے یہ فعل امر ہے, یعنی کمانڈ کا اسٹرکچر ہے. اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ یہ جو بعد ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے. میں یہ پوچھ سکتی ہوں سوال میں کہ یہ جو بعد ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے, پریزنٹ ٹینس ہے, کمانڈ کا اسٹرکچر ہے کہ نہیں ہے. آپ نے اس میں سے سلیکٹ کرنا ہوگا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں خطا یا کا میننگ پوچھ سکتی ہوں. مائی مسٹیکس, یور مسٹیکس, دیئر مسٹیکس. تو یہاں پر کیا میننگ ہوگا؟ مائی مسٹیکس. اب یہاں پر میں نے آپ کو سارے میننگس کا یاد کروا دیے ہیں. بیٹے ٹرانسلیشن کو رٹا نہیں لگانا ہے. ہم جو صلاح سیریز کور کر رہے ہیں نا, اس میں ہم نے رٹا بیس سسٹم نہیں رکھنا. ہم نے کیا کرنا ہے, ہر لفظ کو ہم گہرائی سے سیکھ ہی اس وجہ سے رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے اندر اتر جائے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرقی والمغرب. اب یہ جب دعا آپ نے پڑھنی ہے نا, دعا کا یہ حصہ, یہ دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی, یہ جسٹ فرسٹ پارٹ ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی خوبصورت امیجری ہے اور کتنے خوبصورت انداز سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا ٹیچ کی ہے. آپ کو جسٹ یہ سارے اسٹرکچر سمجھ میں ہونے چاہیے, آپ کو ان کا ایمفسس پتہ ہونا چاہیے, تاکہ جب آپ پڑھیں گے نماز میں جب آپ اللہ اکبر کے بعد اوپننگ سپلیکیشن پڑھیں گے, یعنی نماز کی ابتدا کرنے والی دعا پڑھیں گے, تو آپ نے وہاں پہ ٹرانسلیشن تو نہیں پڑھتے رہ جانا نا. نہ اردو میں ان کو سمجھیں, نہ انگلش میں ان کو سمجھیں, ان کو عربی میں سمجھیں جیسے میں نے یہاں پہ سمجھایا ہے کہ ان کا اسٹرکچر کیا ہے. اللہم میں کیا ڈیپنس تھی, لفظ الجلالہ کیسے ڈفرینس ہے, یہ کیسے جامد لفظ ہے اور اس کا کوئی اوریجن جو اسکالرز ہیں ان کو ابھی تک نہیں ملا, اور میم مشدہ کے ساتھ کیسے ایمفسس کو بڑھا دیا گیا, اور یہ وے جسٹ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عربک لینگویج میں کہیں کسی نام کے کو پکارنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. بعید آپ کا فعل امر ہے, کمانڈ کا اسٹرکچر ہے. جب آپ نے اپنے سے سینئر سے بات کرنی ہے تو آپ ان کو کمانڈ نہیں دیتے, آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم سے جو عمر میں یا رشتے میں بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہم نے ان سے کمانڈ کے وے میں بات نہیں کرنی ہوتی, ہم نے ایک عاجزانہ ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے, ایک ریسپیکٹنگ ٹون رکھنی ہوتی ہے, رائٹ چوائس آف ورڈز میک کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور اگر ہم ادب کا لحاظ نہیں رکھتے, ہم اپنی ٹون کو ڈس ریسپیکٹفل کر دیتے ہیں اور رانگ چوائس آف ورڈز ہوتی ہے ہماری, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپس بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو رسول اللہ نے کچھ پوائنٹس کے ساتھ ہمیں بہت بڑے بڑے لیسنس ٹیچ کیے ہیں. دین بینی کا مطلب کیا ہے کہ میرے درمیان, و بینا اور درمیان میری خطاؤں کے, کہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان. خطا یا کا لفظ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نکلا ہے خط سے, جس کا میننگ کیا ہے مسٹیک, سلپ اپس. آپ نے امیجری مائنڈ میں رکھنی ہے. جیسے آپ کپ لے کے جا رہے ہو روم کے اندر, کچن سے روم تک, اس کپ میں ہول ہے, چھوٹا سا ہول ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور چائے کے جو قطرے ہیں وہ پورے فرش پر ٹائلس کے اوپر گرتے جا رہے ہیں, اور آپ کی اماں جی بعد میں دیکھیں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھی میں نے یہ کیا ہے. اب یہ وہ مسٹیکس ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اکثر دوسرے بھی ہمیں نہیں بتاتے, اور یہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک بڑا فاصلہ کریٹ کر دیتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں پر فاصلہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے وہ خطائیں ایگزسٹ ہی نہ کر رہی ہوں, ان کی ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے, اور ہمارے رب کا فاصلہ ختم ہو جائے, وہ فاصلہ گھٹ جائے. ہم اپنی خطاؤں سے فاصلہ بڑھا رہے ہیں اور اپنے رب سے فاصلہ کم کر رہے ہیں. کما کا مطلب ہے کہ جیسے کہ, بعدتا فاصلہ پیدا کیا آپ نے, بینا درمیان میں مشرق کے اور مغرب کے, مشرق اور مغرب کے درمیان جیسے آپ نے فاصلہ پیدا کر دیا ہے. تو کوئی اس کو اردو میں ٹرانسلیشن یا انگلش میں ٹرانسلیشن یاد مت کرو, اس کو رٹا مت لگاؤ, بس اس کے ایمفسس کو گہرائی سے سمجھو. اب اس سے نیکسٹ پارٹ جو ہے
وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اس کا سمپل میننگ میں بتاؤں تو کیسے ہے کہ جیسے داغ ہوتا ہے نا، اور سفید کپڑے کے اوپر داغ ہوتا ہے، اور اس داغ کو کیا کیا جاتا ہے؟ اتارا جاتا ہے۔ ہم اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے ہیں کہ کیسے ہم پر سے وہ داغ اتار دیں۔ اور ایٹ دی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو 3 پارٹس اس دعا کے بنتے ہیں نا، ان کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے ہماری لائف کے اندر۔ یہاں پر اب اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔